جس نے 2 جہاز مارے ہیں. انہوں نے ہندوستان کے 2 جہاز پشاور کے اوپر مارا, اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے بھیجی انڈین پائلٹ کی, اور ایک سری نگر پر مارا جس کو انہوں نے پرم ویر چکرا اپنا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی نشان حیدر کے ایکولنٹ دیا. تو 2 کنفرم کل ہیں. تو میں ان کا اپنی یوٹیوب ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ایک دفعہ, تو میں نے ان سے بڑا انسسٹ کیا کہ اپنے جنگ کے بارے میں بتائیں, جو اس طرح انہوں نے لڑی, ہندوستان کے جہاز مارے. تو بڑے ریلیکٹنٹ تھے, اس لیے وہ کہہ رہے تھے یار اس میں کیا بات, میرا شوق بھی تھا اور میری جاب کا حصہ تھا کہ مارنا دشمن کو, تو میں نے مار دیا. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے یہی سوال کیا, مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر اتنا ہی سیریس آپ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بھی سیریس نہیں رہتے. ایک دفعہ بھٹی صاحب اب اندازہ لگے 71 وار ہو رہی ہے, اور انہوں نے سری نگر پر جا کر یہ حملہ کرتے تھے ریگولر جا کر, کیونکہ جب بام پھینک کے آتے ہیں تو رات کو ریپیئر ہو جاتا تھا رن وے سری نگر کا, اگلے دن پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ وہ رن وے ریپیئر ہو پھر ڈیمیج کرو. تو یہ ریپیٹڈ اٹیک کرتے تھے. تو ان کے ایک کورسمیٹ تھا طارق, انہی کا ایک اور دوست تھا, وہ کارٹونسٹ تھا. اس کو بڑا غصہ آیا, پائلٹ بھی تھا, اور اس کو غصہ آیا کہ ہم پھینک کے آتے ہیں بام تو یہ اگلے دن ریپیئر کر لیتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی, اس نے پوسٹر بنائے کارٹون کے, اور گیرزن انجینئر یعنی سمجھے کانٹریکٹر, جو ایک انجینئر ہوتا ہے جو ریپیئر کرتا ہے سارا, جو ہیڈ ہے ساری انجینئرنگ مشینری کا ہیڈ ہے, اس کو ہم جی کہتے ہیں, گیرزن انجینئر. تو انہوں نے پوسٹر بنائے F-86 جہاز, اس کا ایک سپیڈ بریک ہوتے ہیں. سپیڈ بریک کا مطلب یہ ہے سپیڈ کو بریک کرنے کے لیے باہر نکالے جاتے ہیں, یعنی کہ ہوا کے آگے جا کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وہ اس وقت نکالے جاتے ہیں جب آپ نے سپیڈ ڈیسلریٹ یا کم کرنی ہوتی ہے. وہ عام طور پہ کامبیٹ میں نہیں باہر نکالتے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا, اس نے پوسٹر بنائے, سپیڈ بریک کھولے زمین پر, اور سپیڈ بریکوں کے اندر اس کو بند کر کے سپیڈ بریک کو کلوز کر دیا. جب یہ سری نگر کے اوپر پہنچے ہیں تو آپ سوچئے کتنی ڈیرنگ حرکت کی. بام پھینکے, اور بام پھینک کر اس نے سپیڈ بریک کھولے اور سارے پوسٹر رن وے پر گرا دیے. اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا, اس پر یہ لکھا ہوا تھا, گیرن انجینئر کو ایڈریس کیا تھا. اس نے کہا کہ GE انگریزی میں لکھا, اگر تم نے اب یہ رن وے ریپیئر کیا تو کل ہمارا ٹارگیٹ تمہارا گھر ہوگا. آپ کیا رن وے پر پوسٹر پھینک کر آ گئے. مطلب آپ اندازہ لگائیے کتنی فنی بات ہے کہ ان یوزول, اور جنگ میں مذاق کا سوچ رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ایویشن فالو کرتے ہیں, دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ سپیڈ بریک کھولنا کتنا خطرناک ہے. اس وقت جب ہم بام پھینک لیتے ہیں پھر ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, بھاگنا ہے وہاں سے. جتنی جلدی ہم نے کام کر دیا, جاب از ڈن. اس وقت آپ سپیڈ بریک نکال رہے ہیں, اپنی سپیڈ کم کر رہے ہیں صرف پوسٹر پھینکنے کے لیے. اب مطلب میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا بات کو کہ اتنا ڈیرنگ اور اتنا لائٹر موومنٹس بھی جنگ کے اندر بھی ڈیورنگ دا وار, جب نیچے سے اینٹی ایئر گن فائر کر رہی ہے, اوپر سے فائٹر جہاز آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ اپنے سپیڈ بریک کھول رہے ہیں جسٹ ٹو کریٹ فن. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے کبھی کبھی آتے ہیں ذہن میں. یہ تو بہت زیادہ جواں مردی, بڑی ہمت کی بات ہے, اتنی دلیری. یہ وہی تو جذبہ ہے جو پاک فضائیہ کو دوسری فضائیہ سے مختلف بنا. ایئر کموڈور سجاد حیدر جنگ کے ایک اور ہیرو ہیں, انہوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا تھا, 11 جہازوں کو تباہ کیا. 6 ستمبر 1965 پہلے دن فرسٹ اسٹرائک کی تھی, زمین پر سب کو تباہ کیا تھا. تقریباً 11 جہازوں کو زمین پر کھڑے کھڑے جا کے حملہ کیا تھا. اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انٹرسیپٹ ہونا ہے, دشمن کو پتہ ہے ہم آ رہے ہیں, حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہم میں سے کئی لوگ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک بالٹی منگوائی ٹیک آف سے پہلے تھوڑی دیر, جب بریفنگ ہو گئی مشن پہ جہاز پہ جانے لگے تھے, ایک بالٹی منگوائی, پانی بھرا اس کے اندر, اور ایک پرفیوم کی بوتل اس کے اندر ڈال دی. سارے پائلٹس کو بلایا, تولیے ڈبو ڈبو کہنے لگے کہ یہ سارا اپنے آپ کو ملو. سارے حیران ہو گئے کہ یہ تولیے پرفیوم والا تولیہ کیوں. تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ میاں کے پاس جائے گا خوشبو کے ساتھ جانا چاہیے. آپ نے سب سے زیادہ موٹیویشن کس سے لی؟ میری جی موٹیویشن عام طور پہ نسبتاً بہت مشہور ہیں وہ, لیکن نسبتاً کم ہیں, وہ ہیں اسکالر لیڈر سرفراز رفیقی. یہ میں آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 65 کی جنگ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ہی جنگ بریک ہوگی یا ہم آؤٹ بریک ہوگی, 3 ہوائی اڈوں پر پاک فضائیہ ہندوستان کے سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کر دے گی, شام کو 5 بجے اکٹھے. پٹھان کوٹ, ہلواڑہ اور آدم پور. پٹھان کوٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ایئر کمانڈر سجاد حیدر اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے, وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے, وہ پشاور سے گئے, انہوں نے پٹھان کوٹ پر بڑا کامیابی سے حملہ کیا. MM عالم نے کرنا تھا آدم پور پر. آدم پور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہ گئے تو رستے میں ان کو انٹرسیپشن مل گئی, اور فائٹر کھڑے ویٹ کر رہے تھے, اور وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو رستے میں ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے. وہ نہیں پہنچ سکے اپنے ٹارگیٹ. جب وہ واپس آ رہے تھے, تیسری فارمیشن اسکواڈرن سرفراز رفیقی نے لے کر جانی تھی. ہمارا کیونکہ سیالکوٹ پر حملہ ہو چکا تھا 600 ٹینکوں کے ساتھ, سیالکوٹ کو خطرہ تھا, ادھر لاہور کو خطرہ تھا, تو پاکستان آرمی نے ایئر فورس سے کہا کہ آپ اپنے پلان چھوڑیں, پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں. تو ہمارے موسٹلی جہاز گراؤنڈ فورسز کو, ٹروپس کو سپورٹ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے. جہاز اس مشن کے لیے جس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے جانا تھا, 8 جہاز سب ٹکڑیوں میں گئے تھے.
ان کی 8 کی بجائے سوچے 3 جہاز ملے ان کو 8 کی بجائے. تو اب یہ ان کو پتا تھا یہ مشن بڑا کرٹیکل ہے, یہ میں نے حملہ آور ہونا ہے ہلواڑا پر اور اس کو تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ رن وے بچ گیا ہے تو دشمن ابھی ادھر سے ٹیک آف کرے گا. اب ویورز کی اور آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تباہ کرتے کیوں ہیں, کہ دشمن وہاں سے ٹیک آف کر کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو. جب ہماری لینڈ فورسز جائیں یا ہماری ایئر فورس جائے اسٹرائک کرنے کے لیے, ادھر سے ہمیں ریزسٹنس نہ کوئی دے, تو رن وے اگر گراؤنڈ ہوگا. اب آپ سوچئے لاجیکلی سرپرائز 5 بجے کا تھا. 5 بجے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر اور ایم ایم عالم جا چکے ہیں, واپس بھی آ چکے ہیں. ان کو جہاز نہیں ملے ٹائم پہ, ان کو جہاز ملے 6 بجے شام, یعنی 1 گھنٹہ لیٹ. اور دشمن کو پتا تھا کہ ہمارا یہی رن وے بچا ہے, اس پر تو اٹیک آنا ہی آنا ہے, اور 8 کی بجائے 3. یہ تو ون وے ٹکٹ تھی. ون وے ٹکٹ تھی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن پھر گئے اور آپ ویژولائز کریں اس میں وہی ہوا. پھر اس میں سے 3 میں سے 2 پائلٹ واپس نہیں آئے, انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سجاد سرفراز رفیقی. اور یہ کمال کا بات ہے, جو سب سے زیادہ میں ان کو ہیرو کیوں مانتا ہوں, مینٹورشپ. دیکھیے جاتے ہی انہوں نے ایک دشمن کے جہاز کو مارا میزائل سے, پھر اپنی گنز فائر کی دوسرے کے اوپر, تو گن جیم ہو گئی. ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا. بٹی صاحب ہمارا یہ ایس او پی رولز یا آرڈرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نو ویپنز نو فائٹنگ نو اسٹیئنگ ان دا کامبیٹ, یعنی اگر آپ کا ویپن نہیں ہے آپ واپس آئیں گے تاکہ ری لوڈ کر کے جنگ میں نہیں ٹھہرنا. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ میں 8 کی بجائے 3 جہاز لایا ہوں اور یہاں 10 جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے جو لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو میں اگر واپس چلا جاؤں ایز لیڈر تو یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے اس کامبیٹ میں ٹھہرنا پسند کیا, یعنی ان کو بجائے فائٹ سے نکل جاتے گائیڈ کیا اپنے فارمیشن کے ممبرز کو, ان کے ساتھ دیا ایز اے لیڈر. آپ ویژولائز کریں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے شہادت میٹر آف چانس نہیں تھا, میٹر آف ٹائم تھا کہ کب آنی ہے. یہ نہیں تھا کہ آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا, میں کہتا ہوں اتنی بہادری جو شخص زمین سے جانتا ہو, زمین سے جاتے وقت جانتا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا. ایک پائلٹ واپس آئے تھے, وہ ان کا نام تھا سیسل چودھری. فلائی لیفٹیننٹ یونس اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی واپس نہیں آئے تھے. میں نے بعد میں آخری بات اس سبجیکٹ پہ, میں نے ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب اب تو وفات پا گئے, میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک یادگار بات بتائی جو شاید میڈیا پہ نہیں کسی نے بتائی ہوگی. انہوں نے کہا جب میں جہاز پر جا رہا تھا ٹیک آف سے پہلے, 3 لوگ جا رہے ہیں, 4 جا رہے تھے, ایک خراب ہو گیا تھا اس لیے میں 3 ہی کا ذکر کر رہا ہوں. تو جب جا رہے تھے تو مجھے آواز دی سرفراز رفیقی نے واپس اور کہا کہ سیسل, تو میں نے سمجھا کوئی بریفنگ میں چینج ہے یا کوئی بات اور ایڈ کرنی ہے, تو میں واپس آیا. تو یہ نیولی میرڈ تھے سیسل چودھری, ان کی یہ کرسچن تھے, ان کی وائف کا نام تھا آئرس. اور اسکواڈرن کمانڈر جو ہوتا ہے نا, جو اوسی ہوتا ہے, وہ بگ بردر کی طرح ہوتا ہے, وہ فیملی کو لک آفٹر کرتا ہے. خود اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی بیچلر تھے اور یہ سیسل چودھری نیولی میرڈ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سیسل چودھری کو کہ مجھے پتہ ہے آئرس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ذرا. تو انہوں نے کہا کہ سر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں سر, ہم جب واپس ہی نہیں آ رہے تو آئرس کو کون جواب دے گا. تو آپ ویژولائز کریں اللہ تعالیٰ کا کمال کہ وہی واپس آئے جن کے بارے میں انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جذبہ جب ہوتا ہے, اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پھر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کرتے, انہوں نے کہا میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے میرے لیے کیا.